أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. الصلاة والسلام على بقية الله في الأراضين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں. سبحان اللہ. سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ. سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ. جنت میں تو بھی جائے یہ سوچنا فضول ہے. محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اللہ کے زیبا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے. وہ پروردگار عالم تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جس نے ہواؤں کو چلنا سکھایا، سمندر کو روانی بخشی، پھولوں کو مہک عطا کی اور موتیوں کو چمک عطا کی. وہ رب کہ جو ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جو ستار العیوب ہے. مومنات گرامی، وہ پروردگار عالم اتنا رحمان ہے کہ اگر اس کا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو اس کے چہرے پہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن اگر وہی بندہ ایک چھوٹی سی نیکی کر دیتا ہے تو اس نیکی کو اس کے چہرے پہ ظاہر کر دیتا ہے اور اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا سبحان ہے. اللہ. لوگوں میں اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اس کی اچھائیوں کو آشکار کر دیتا ہے. وہ اتنا رحمان و رحیم ہے. اور بعد حمد خدا ہمارا تمام تر درود و سلام ان ہستیوں کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے اور حور الانسیہ ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، مجھے آسمان پر لے جایا گیا، جبریل امین نے میرے ہاتھ کو تھاما اور مجھے جنت میں داخل کیا. مجھے وہاں کے رطب خاص لا کر دیے. میں نے وہ رطب خاص کھائے جس کے وسیلے سے پروردگار عالم نے مجھے فاطمہ حور الانسیہ عطا کر دیا. مومنات گرامی، اب سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے رسول حور الانسیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے خلقت آدم سے پہلے، سب سے پہلے
فاطمہ کے نور کو اپنے نور خاص سے خلق کیا، اور جب آدم کو خلق کر دیا اس کے بعد یہ نور جناب آدم کو دکھلایا۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ نور اس وقت کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا یہ نور اس وقت ساق عرش کے نیچے ایک قبہ منورہ میں موجود تھا، اور اس کی غذا اس وقت تسبیح و تحلیل تھی۔ دوسری روایات میں ملتا ہے کہ رتب خاص ہے، اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک سیب عطا کیا تھا۔ کیا واقعہ ہے اس کا کہ جب معراج پہ اللہ کے رسول گئے ہیں، جبریل امین نازل ہوئے اور بعد تحفہ درود و سلام عرض کی، یا رسول اللہ نے یہ سیب آپ کو جنت سے ہدیہ کیا ہے، ہدیہ بھیجا ہے، آپ یہ سیب نوش فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے وہ سیب لیا اور اپنے سینے سے لگا دیا۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس سیب کو نوش فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے اس سیب کو شگافتہ کیا تو اس میں سے ایک نور ساطع ہوا، وہ ایسا نور تھا کہ میں اس نور کو دیکھ کر جھٹکا۔ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس نور کو دیکھ کر جھٹکیے نہیں، کیونکہ یہ اس خاتون کا نور ہے کہ جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پہ منصورہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات۔ صلی علی محمد محمد۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے دوست، اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح کہ زمین پہ فاطمہ نام کیوں ہے اور آسمان پہ منصورہ نام کس بنا پہ رکھا گیا؟ جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ زمین پہ فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ یہ خاتون اپنے شیعوں کو آتش دوزخ سے اور اپنے دشمنوں کو اپنی محبت کی نعمت سے جدا رکھے گی۔ عزیزان من، پھر جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اور آسمان پہ منصورہ نام کیے ہیں کیونکہ یہ اپنے محبوں کی نصرت فرمائیں گی۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب انس ابن مالک لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں دریافت کیا تو میری ماں نے بتایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت ایسی تھی کہ جیسا کہ ایک ماہ شب چہردہ، ہم جانتے ہیں نا 14ویں کا چاند کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ جناب انس کی والدہ فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی رنگت سفید تھی، اور جب وہ اپنے حجرے سے برآمد ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی چاند بدلی سے نکل آیا۔ اور ان کی چال کے بارے میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہیں جو حدیث قدسی کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا کوئی راستہ چلتی تھی تو ان کی چال بالکل ان کے بابا کی طرح تھی اور مجھے رسول اللہ یاد آ جائے۔ عزیزان من، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ہستیاں ہیں۔ اللہ کے رسول مولائے کائنات سے ایک مرتبہ مخاطب ہوئے اور عرض کی، یا علی آپ میری امت کے امام ہیں، میرے بعد میرے جانشین اور میرے قائم مقام ہیں، اور جو جناب حسنین ہے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، 2 پھول ہیں میرے۔ یا علی، اور میں گویا اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ایک نور کا ناقہ ہے کہ جس پہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی ہیں اور مومنہ عورتوں کی جنت کی طرف قیادت کر رہی ہیں۔ کون مومنہ عورتیں؟ کہ جو نماز کی پابند ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں،
اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں اور جو آپ کی محبت، اے علی آپ کی محبت دل میں رکھتی ہیں، آپ سے دوستی رکھتی ہیں، وہ فاطمہ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گی، کیونکہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا فاطمہ صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ صفت تو جناب مریم کی تھی کہ وہ اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی، میری بیٹی فاطمہ الزہرا تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ کتاب معجزات معصومین میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس مولائے کائنات تشریف لائے اور فرمایا، یا سیدہ کیا آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں، یا علی آج گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ مولائے کائنات گھر سے روانہ ہوئے، کسی سے 1 دینار قرض لیا اور چلے ہیں بازار میں۔ جب بازار میں پہنچے تو کیا دیکھا، سامنے سے جناب مقداد چلتے ہوئے نظر آئے، قریب آئے، مولائے کائنات نے فرمایا، مقداد بازار میں کیسے آنا ہوا؟ جناب مقداد عرض کرتے ہیں، یا مولا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو عظیم المرتبہ بنایا ہے، میں نہایت بھوک و پیاس کی شدت سے اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ کہا اچھا، اب مولائے کائنات کے پاس صرف 1 دینار ہے کہ جو وہ بھی انہوں نے قرض لیا ہوا ہے، مولائے کائنات ہیں، وہ 1 دینار بھی جناب مقداد کو عطا کیا اور فرمایا جاؤ اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ خود گئے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ظہرین ادا کی۔ جب نماز ظہرین ادا کر لی، اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کا ہاتھ تھاما انتہائی مشفقانہ انداز میں اور چلے ہیں در بطول کی جانب۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ در ہے جس سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، در بطول کی جانب چلے۔ جب وہاں پہنچے کیا دیکھا، جناب سیدہ عبادت الہی میں مشغول ہیں اور قریب ہی ان کے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے جس میں سے نہایت لذیذ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب میری بیوی عبادت الہی سے فارغ ہوئیں، اپنے بابا کے پاس تشریف لائیں، اپنے بابا کو سلام کیا، باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، یا فاطمہ جائیے اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیجیے۔ میری بیوی گئیں اور جا کے وہ پیالہ لے کر آ گئیں۔ اب اللہ کے رسول مولائے کائنات سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یا علی آپ جانتے ہیں یہ کھانا کہاں سے آیا؟ مولائے کائنات مسکرائے، مسکرا کے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، آپ بتائیے کہاں سے آیا۔ مولائے کائنات کے اس بات کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے علی آپ کے پاس فقط قرض لیا ہوا 1 دینار تھا، آپ نے وہ بھی اللہ کی راہ میں جناب مقداد کو عطا کر دیا۔ پروردگار عالم کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ عرش سے طعام بھیجا۔ عزیزان من، ہم جانتے ہیں یہ وہ گھر ہے جو معجزات کا گھر ہے۔ کبھی عرش سے طعام ان کے لیے آیا کرتا ہے تو کبھی شہزادی کونین کی ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں عرش پر جایا کرتی ہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، عرشیوں نے بے تحاشا نانے جو کی شکل میں، عرشیوں نے بے تحاشا نانے جو کی شکل میں لے کے کھانا خوب کھایا، زہرا تیری دہلیز
اللہ کے رسول قدم قدم پہ اپنے اہل بیت کی پہچان کروا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ان کو پہچان لو، ان کی اطاعت کرو. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، سب کی پہچان کروا رہے ہیں. لیکن بعد رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بھلایا گیا. حدیثوں کو بھلانے کے بعد زمانہ علی و فاطمہ سے ایسا پھرا، علی سے خلافت کو چھینا، فاطمہ سے فدق کو چھینا، اور فاطمہ کے اس در کو جلایا گیا کہ جہاں اللہ کے رسول بوسہ دیا کرتے تھے. عزیزان من ذرا تصور کیجیے گا، فقط اس در کو جلایا نہیں گیا ہے بلکہ جلتے ہوئے در کے ساتھ میری بیوی کو در و دیوار کے بیچ میں اس قدر دبایا گیا ہے کہ میری بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. فقط پسلیاں ٹوٹی نہیں ہیں، میری بیوی کی پسلیاں کچل گئی. عزیزان ایمان تصور کیجیے گا، جب پسلیاں ٹوٹتی ہیں نا تو ہر سانس میں درد ہوتا ہے. جب میری بیوی کی پسلیاں ٹوٹی، جناب محسن شہید ہوئے، اور یہ جانتے ہیں اس دروازے میں ایک ایسی کیل بھی تھی کہ جو میری بیوی کے سینے میں پیوست ہو گئی. میری بیوی نے آواز استغاثہ بلند کیا، یا مہدی ادرکنی، اے مہدی جلد مدد کو. المختصر عزادارو جانتے ہیں بعد رسول میری بیوی کو کہنا پڑا ہے، بابا آپ کی بیٹی پائے آپ کے بعد اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر پہاڑوں پہ پڑتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر روشن دن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. ہاں شادارو، میری بیوی اپنے بابا کو روز یاد کرتی ہے. ارے میری بیوی بابا کو یاد کرتی رہتی ہے، بے قرار ہوتی رہتی ہے، دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے. ایک دن ایسا آیا، میری بیوی اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہے، بچوں کو تیار کیا، آٹا خمیر کیا. اتنے میں مولائے کائنات آگے بڑھے، یا سیدہ آج تو آپ کا مزاج بحال ہے. بیوی فرماتی ہے، یا علی رات بابا خواب میں آئے تھے، فرماتے ہیں یا سیدہ اے میری لاڈلی، اے میری لاڈلی بڑے دکھ اٹھائے، آج ہمارے پاس آ جاؤ گی. ارے مصیبت کے دن ختم ہوئے، اتنا سننا تھا. مولائے کائنات رونے لگے، روتے روتے فرماتے ہیں یا سیدہ آپ بھی ہمیں چھوڑ جائیں گی. ارے میرے مولا اور بیوی روتے رہے. المختصر میری بیوی نے بچوں کو پیار کیا. بچوں کو پیار کرنے کے بعد مولائے کائنات سے فرمایا، یا علی آپ بچوں کو لے کر مسجد چلے جائیں. ادھر میرے مولا بچوں کو لے کر مسجد گئے، ادھر میرے مولا مسجد گئے. ادھر میری بیوی نے اسما کو بلایا، فرماتی ہے اسما ہم اپنے حجرے میں جا رہے ہیں، ارے تھوڑی دیر بعد ہمیں آواز دینا، ہم زندہ ہوئے تو جواب دیں گے. اسما فرماتی ہے کچھ دیر تک
تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی. ارے مجھے سکون تھا. کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہوئی. میں گھبرا گئی. میں نے آواز دی, جواب نہ آیا. میں گھبرا کے حجرے میں داخل ہوئی. میں نے کیا دیکھا؟ میری بیوی اپنے خالق کے حقیقی سے ثابت ہوئی. ارے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا. ادھر مولائے کائنات ننھے بچوں کے ساتھ داخل ہوئے گھر میں. اسما فرماتی ہیں, اے بچوں کھانا کھا لیجیے. بچے کہتے ہیں, اسما آپ نہیں جانتی ہم اپنی اماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اماں کہاں ہے؟ عزادارو, اسما فرماتی ہے, اے بچوں, تڑپ کر کہا, اے بچوں اماں اب نہیں رہی. اب ساری زندگی اماں کے بغیر کھانا کھانا ہے. المختصر, غسل و کفن کا انتظام ہوا. میرے مولا نے جناب سیدہ کو غسل دینا شروع کیا. ایک چیخ بلند ہوئی. اسما فرماتی ہے, یا مولا اب کیا مصیبت آ گئی؟ میرے مولا فرماتے ہیں, اسما دیکھو میری فاطمہ کی پسلیاں اب تک ٹوٹی ہوئی ہے. دیکھو اسما, میری فاطمہ کا وہ ہاتھ سیدھا نہیں ہوتا. ارے جیسے بہدرے اور تازی آنے لگے تھے. المختصر, جنازہ تیار ہوا. تابوت میں رکھا گیا. آواز بلند ہوئی, آؤ سب آ کر فاطمہ کا آخری دیدار کر لو. بیٹیاں تڑپتے ہوئے آگے بڑھی. اماں کا آخری دیدار کیا. مولا حسن آگے بڑھے, اماں کا آخری دیدار کیا. اب سب لوگ کیا دیکھتے ہیں, مولا حسین ایک جانب روتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. پھر مولائے کائنات نے آواز دی, حسین آ جاؤ اماں کا آخری دیدار کر لو. گریے کی آواز بلند ہوئی. مولا حسین فرماتے ہیں, بابا اماں بلائے گی تو آؤں گا. اتنا سننا تھا, لاشیں فاطمہ کانپنے لگی. بدے کفن ٹوٹ گئے, دو ہاتھ بلند ہوئے. میرے لال, حسین ماں کے سینے سے لگ جاؤ. حسین دوڑ کر آگے بڑھے, اماں کے گلے سے لگے. اس قدر گریا بلند ہوا, جبرائیل امین نے صدا دی, یا آقا حسین کو ماں کے لاشے سے جدا کیجیے. عرش پر قیامت برپا ہونے والی ہے. عزادارو جانتے ہیں, مولائے کائنات نے ایک بچے کو, ایک بیٹے کو ماں کے جنازے سے بڑے پیار سے جدا کیا. لیکن کربلا میں ایک بیٹی ایسی بھی تھی جس کو باپ کے لاشے سے ایسے جدا کیا گیا. کبھی تواچے مارے گئے, کبھی تازیانے مارے گئے. آئیے دیدی, ہم کبھی سے پرسہ دے رہے ہیں, ہمارے پرسے کو قبول کیجیے.